الیاس میرا شریف ہوتا نہیں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ لوگ آئے، آپ ہماری بات سننے کے لیے آئے۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگ آئے تھے، ہم نے آپ سے CSS ڈے کے حوالے سے اس وقت بھی ہم نے پریس کانفرنس کی تھی۔ اس وقت ہم 2024 کے رزلٹ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور ایگزامس کے ڈیلے کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ایگزام تو ہو چکے اور اب ہم اسے آپ کے پاس آئے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ CSS میں بچوں کو ایج بریکٹ دی جاتی ہے 21 سے 30 سال کی اور اٹیمپٹس دی جاتی ہیں 3، لیکن اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے HEC نے اپنے رولس میں چینجز کیے ہیں، انہوں نے BA اور BSc کو ختم کر دیا ہے۔ اب ایک کینڈیڈیٹ کو گریجویشن کرنے کے لیے 4 سال لگ جاتے ہیں، چونکہ FGSC کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی 16 ایئرس ایجوکیشن ہو، جبکہ پہلے والی ایجوکیشن کو وہ ختم کر چکے ہیں BA BSc کو۔ اب جب ایک بچہ گریجویشن کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کے پاس پیچھے اتنے سال بچتے نہیں ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے CSS کی تیاری کر سکے۔ اس کو ایک سفیشینٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ اپنے کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 35 سال کی ایج دی جائے اور ہماری اٹیمپٹس کو 5 کیا جائے تاکہ ہم 5 دفعہ اس میں ایگزام کی تیاری کر سکیں۔ چونکہ پاکستان میں انمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے، ہر دفعہ لاکھوں کی تعداد میں بچے اس میں اپلائی کرتے ہیں اور ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں۔ سیٹس ہوتی ہیں منیمم جو ہے 120 130 تک سیٹس ہوتی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں بچے اپلائی کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کا کمپٹیشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور 2% اس کا ریشو ہوتا ہے، ہر دفعہ پاسنگ ریشو جو ہے 1.95% 1.98% ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے بچوں کو ایکولی اس کا چانس ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنا جو ایگزام ہے اس میں بیٹھیں اور خود کو پروو کر سکیں، پاکستان کی خدمت کے لیے خود کو پیش کر سکیں، سرو کر سکیں۔ تو CSS میں ہی جو اسپیشل ایگزام ہوا تھا 2023 میں، اس میں اس کی ایج 35 سال کی گئی تھی اسپیشل CSS میں، کیونکہ وہ ون ٹائم تھی۔ جب سے CSS ہو رہا تھا پاکستان میں کافی ساری سیٹس جو ہیں وہ ان ویکینٹ رہ گئی تھی، ان کو بچ گئی تھی، تو اس کے لیے انہوں نے ایک دفعہ CSS اسپیشل کنڈکٹ کیا تھا تاکہ وہ سیٹس فل ہو سکیں۔ چونکہ وہ ایک دفعہ انہوں نے 35 سال ایج کی تھی اور اٹیمپٹس بھی دی تھی، ایکسٹرا اٹیمپٹ تھی، وہ اس 3 اٹیمپٹس میں کاؤنٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی آپ ایکول رائٹ دیں تاکہ ہم اپنے جو CSS ہے اس میں اپیئر ہو سکیں۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ KPPMS میں جو ہے ون ٹائم انہوں نے کیا کہ 35 سال ایج ہوگی اور اس میں اٹیمپٹس کی تعداد بھی بڑھائی ہے۔ AJK میں اگر ہم دیکھیں وہاں پہ بھی انہوں نے جو 40 ایئرس کر دی ہے، اور جتنے بھی ہمارے جو دوسرا ہے سندھ ہے وہاں پہ بھی انہوں نے اس کی ایج بڑھائی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی ایج بڑھائی ہے۔ تو ہاں جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ CSS میں چونکہ یہ ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، اس میں پاکستان کے ہر ایک سٹیزن کو رائٹ ہے کہ وہ اس میں اپیئر ہو، تو ہمیں پلیز آپ فیسیلیٹیٹ کریں ہمیں۔ میری عزت مآب جو صدر پاکستان ہیں ان سے، صدر آصف علی زرداری صاحب سے، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، اور جو ہماری CM صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، اور جو ہمارے گورنر ہیں پنجاب کے سردار سلیم حیدر خان، ان سے ہماری پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ وہ ہماری بات صدر آصف علی زرداری صاحب تک پہنچائیں گے اور ہمارا مسئلہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے۔ تو ہماری تمام جو فیڈرل منسٹرز ہیں، جو کیبنٹ کے منسٹرز ہیں، اور جو تمام سیاسی اکابرین ہیں اور جو پارٹی کے قائدین ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں۔ ہم 30 سے 40 ہزار کینڈیڈیٹس ہر دفعہ افیکٹ ہو جاتے ہیں ہر سال CSS میں، کیونکہ ان کی ایج اوور ہو جاتی ہے اور ان کے پاس اٹیمپٹس نہیں بچتی ہیں۔ ایک CSS کا اسٹوڈنٹ اپنی زندگی کے بڑے ہی گولڈن جو پیریڈ ہوتا ہے اور جو گولڈن ٹائم ہوتا ہے، لڑکے بزنس کی طرف نہیں جاتے، CSS کی طرف آ جاتے ہیں، لڑکیاں اپنے فائنینشلی لڑکیوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، وہ اپنے کافی سارے جو ایشوز کو پیچھے رکھ کے CSS کے لیے اپیئر ہوتے ہیں۔
لیکن چونکہ اس میں اٹیمپٹس کی تعداد کم ہے اور چونکہ اس میں ایج کی ایک بہت ہی شارٹ سا بریکٹ ہے اور وہ اس میں پھر وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہماری بات آگے تک پہنچائیں. اور میں لاسٹ ٹائم بھی جب ہم یہاں آئے تھے آپ لوگوں نے ہماری پریس کانفرنس ریکارڈ کی تھی، انڈیویجول انٹرویوز لیے تھے، لیکن کسی بھی چینل پہ آپ لوگوں نے دیے نہیں تھے. تو پلیز ریکویسٹ ہے، ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم یہاں پہ بھی پیسے بھر کے تو یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ آگے ہماری بات کرتے نہیں ہیں. تو پلیز آپ لوگ آگے لے کے جائیں ہماری بات کو اور پہنچائیں. اچھا، لاسٹ پہ میں یہی کہوں گا کہ جیسے پہلے بات کی انہوں نے کہ ہماری گورنر صاحب سے لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی، ہم ان کو جا کے ملے، اپنی ڈیمانڈز بتائیں. ابھی ہم نے گورنر صاحب کو دوبارہ لیٹر بھیجا ہوا ہے اور گورنر صاحب کے آفس سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم کچھ دن میں میٹنگ کے لیے بلائیں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ گورنر صاحب اور سی ایم صاحبہ ہمیں ٹائم دیں گی. ہماری آج ایک ایم پی اے صاحب ہیں سرگودا سے، منصور سندھو صاحب، ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے، ہمیں یقین دلایا ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے ہماری ملاقات کروائیں گے. اور بھی ہماری کچھ منڈے کو ہماری کچھ ایم پی اے سے، کچھ منسٹر سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. تو امید ہے گورنمنٹ ہماری بات سنے گی. آپ بھی ہمارا ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے. اور دوسرا ایک جو بہت ہی اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایچ ای سی نے بی اے اور بی اے کو جو ہے وہ پاکستان کی اس کے بی اے کی ڈگری کو ختم کر دیا ہے، اس کی جگہ سے اب بی ایس ہو رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈگری آلموسٹ 25-26 سال کی عمر میں کمپلیٹ کرتے ہیں. اور سی ایس ایس جو ہے نا، یہ ایک ایسا امتحان ہے جو 1-2 سال میں بندہ پاس نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اور خاص کر جو چھوٹے پروونسز ہیں، بلوچستان ہے، سندھ ہے، کے پی کے ہے، جہاں پہ ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ ایز کمپیئر ٹو پنجاب اتنا اچھا نہیں ہے. تو ان اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ 2-3 سال کا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اگر اٹیمپٹس انکریز ہوں گی تو سب آبادی کے بڑی جو تعداد ہے ان کو فائدہ ہوگا، اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا. اور پنجاب کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر سیٹس کم ہوتی ہیں، کینڈیڈیٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو لوگ پاس کرتے ہیں لیکن ایلوکیشن نہیں ہو پاتی. تو یہ ایک اجتماعی فائدے کی بات ہے. تو ریفارمز گورنمنٹ آلریڈی کرنے جا رہی ہے کہ کائنڈلی گورنمنٹ اس جو ریفارمز کرنے جا رہی ہے اس میں یہ ایک تو ایج ریلیکسیشن اور اٹیمپٹس والی چیز کو ایڈ کرے، اور دوسری نمبر پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 2026 سے اس کی کرے، تب بھی سب کا فائدہ ہوگا. ورنہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر 10 سال بعد امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. بہت شکریہ جی.